السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کل ہم اپنے ٹیکنیکل پروگرامز کو تھوڑا سا اسی شد و مد سے جاری نہیں رکھ سک رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اس میں یہ ناممکن ہے کہ ہم ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے قوانین بنائیں اور پروجیکٹس کو بنا کر ان کو ڈیولپ کریں۔ یہ اس ماحول میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں ایک چیز جو بہت پہلے سے میں نے پڑھی تھی کہ جان ایکٹن نے 1887 میں یہ کہا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کا نظام نافذ کر دیں جہاں ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی کام نہ کر رہا ہو اور پلاننگ نہ ہو رہی ہو، تو انوائرمنٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک چیز جو غیر مستحکم، انسٹیبل اور گورنمنٹس میں کیا اثر پڑتا ہے انوائرمنٹ پہ، انوائرمنٹل پروجیکٹ پہ، میں یہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ غیر مستحکم جو سیاسی نظام ماحولیات کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس میں کوئی ماحولیاتی ضابطے یعنی ریگولیشنز نہیں بنائے جا سکتے، اس میں کوئی پروجیکٹس ڈیزائن نہیں ہوتے، اور اس طرح کے ماحول میں پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو بنا کے اور ان پر عمل کروانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا امپیکٹ ہے۔ اس پہ میں نے اے آئی کا اور دوسرے جو ماہرین ہیں ان کا انپٹ لیا، تو وہ میں نے ایک سلائیڈ میں آپ کے لیے ڈال دیا ہے۔ تو ہم اس وقت ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن اور بھائی چارے سے نفرت اور سیلف انٹرسٹ یعنی ذاتی مفاد کو ہم ریپلیس کر سکیں محبت سے، بھائی چارے سے، گفت و شنید سے، اور آگے کی طرف بڑھیں۔ یہ ایک پیغام بھی ہے، یہ ایک دعا بھی ہے، یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ ہم ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں، اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ نے رولز پاس کرنے ہوتے ہیں اور ایگزیکٹوز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی ٹریننگ متاثر ہوتی ہے اس سے، جو کہ متاثر ہو رہی ہے آج کل۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2025 میں موسمیاتی تبدیلی سے کتنا بڑا نقصان ہوا، 2000 کے سیلاب میں کتنا نقصان ہوا، 2022 کے سیلاب میں کتنا نقصان ہوا، 2010 کے سیلاب میں کتنا نقصان ہوا۔ 2010 کے جو کیلیمٹی تھی اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے سجیشنز کیے تھے، اس کے لیے پیسے بھی دیے گئے تھے کہ پوری دنیا نے، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کر سکے۔ تو اب ہمیں
ان ساری چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی. شدید بارشوں کو کیا کہ نظام کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن اس کا تدارک کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد دریاؤں کو ہم کس طرح صحیح طرح مینیج کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو اسٹرکچرز کمزور ہو گئے ہیں ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈی سلٹنگ کا کیا کر سکتے ہیں، اور دریاؤں کے راستے پر قبضہ نہ کریں، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں، وہاں پہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں. ٹیمپرری آپ فصل اگا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کچے کے ایریے میں فصل، تو وہ اگا سکتے ہیں آپ، جس میں تربوز ہیں اور دوسری فصلیں ہیں، لیکن پرماننٹ آپ اس ایریے میں کوئی اسٹرکچر نہ بنائیں اور ڈیولپمنٹ نہ کریں. تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور ہم ماحولیات پر اور موسمیاتی تبدیلی پر یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں گے. تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر دعا بھی کریں، اور جو کچھ ہمارے سے بن پڑتا ہے، جو بھی ایکشن ہم لے سکتے ہیں وہ ہم ایکشن لیں، اور دعا کریں کہ حالات اسٹیبل ہوں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. یہی ترقی کا راز ہے. تو دعا کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں کہ ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریے. ہمارا تو ایک کمپلیٹلی نان پولیٹیکل اور آگاہی کا پروگرام ہے، لیکن آپ اس سفر میں شامل ہوں گے تو اس کو ہم اور مضبوط کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.